بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت مولانا راحت علی صاحب نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک مختصر بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ کورونا کی وبا جو کافی عرصے سے ہمارے ہاں چل رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں، تو اس کی ایک دوسری لہر آج کل آئی ہوئی ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ شدید نوعیت کی ہے، اور خود ہمارے جاننے والوں میں، اصحاب مدارس میں، مساجد کے سے تعلق رکھنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد اس وقت اس کورونا کی بیماری میں یا مبتلا ہے یا وفات پا چکی ہے۔ اس وقت مجھے ہمارے ایک بہت ہی محسن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، جو بقائی اسپتال کے ذمہ دار ہیں اور تبلیغ کے نمایاں ساتھیوں میں سے ہیں، اور بہت متدین ہیں۔ دارالعلوم میں بھی انہوں نے دور حدیث کیا ہے، اور خاص طور پر شکر کے امراض کے ماہر ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ پچھلی مرتبہ جب کورونا کی وبا آئی تھی تو انہوں نے مساجد کے سلسلے میں اور جو مختلف علماء کی طرف سے مطالبات آ رہے تھے ان سب کا میں ساتھ دیا تھا۔ اس وقت مجھے ان کا ایک پیغام موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کورونا کی وبا قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی ہسپتال میں کوئی ایک جگہ بھی، کسی ایک مریض کے لیے بھی جگہ خالی نہیں ہے، اور جو مریض آ رہے ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے، یہ فرمائش کی ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ تمام لوگ بڑی احتیاط سے کام لیں، اور جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کریں، خاص طور پر ماسک پہنے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس وقت ہمارے جاننے والوں میں مولانا عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بڑے مقتدر اساتذہ میں سے تھے، ان کی وفات اسی میں ہوئی ہے۔ اور بھی ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب اسی میں مبتلا ہیں، اور بھی متعدد حضرات اس میں گرفتار ہیں، اور بعض کی وفات ہوئی ہے۔ تو ایسی وبا کی حالت میں اس میں کیا تکلف اور کیا پریشانی ہے کہ ہم ان ہدایات کی پابندی کریں کہ ماسک کے بغیر جمع نہ ہوں، خاص طور سے جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، مساجد میں، مدارس میں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا میرے پاس پیغام آیا ہے، جو جامعۃ الرشید کے معتمم ہیں۔ انہوں نے بڑے دردمندانہ انداز میں وہ واقعات گنائے ہیں جن میں ہمارے تعلق والوں میں، یہ تبلیغ والوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور بہت ہی موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بیماری کے اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صرف کھانسی نزلہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں سانس رکنا کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے، میں خود جانتا ہوں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی ایسی اذیت نہیں ہوئی تھی۔ تو بعض اوقات
وہ آکسیجن لگانے سے، دواؤں سے کچھ بہتری اس میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ بڑھ جائے تو پھر آخری علاج اس کا وینٹیلیٹر ہے، اور وینٹیلیٹر آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی حقیقی علاج نہیں ہے، اسی میں بعض اوقات لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو بچتا ہے، لیکن بچنے کے باوجود اس کی زندگی انتہائی کربناک رہتی ہے ایک عرصہ دراز تک۔ تو یہ جو اس حقیقت کو جھٹلانا بہت ہی خود فریبی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ وبا نہیں ہے۔ وبا موجود ہے، اور یہ کہنا بھی کہ مدارس اور مساجد میں نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 70 طلباء کو کرونا کی وجہ سے اپنے گھروں میں واپس بھیجا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں صبر کی تلقین فرمائی ہے، وہاں احتیاط کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ لہذا احتیاط میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے۔ اور ماسک پہننے میں کیا پریشانی ہے، کیا دشواری ہے؟ تو اب آئندہ نمازوں کے اندر جو کوئی آئے وہ ماسک پہن کر آئے، اور بغیر ماسک کے مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اسی طرح جہاں پر کئی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات کے اندر بھی سب لوگ ماسک پہننے کا اہتمام کریں، اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ اگر بلا آگے بڑھتی ہے، اس وقت آج کی رپورٹ کے مطابق 4000 نئے کیسز آئے ہیں، تو اور کراچی میں اموات کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اگر یہ احتیاط نہ کی گئی، اللہ بچائے، اور وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے ہم سب مجرم ہوں گے۔ لہذا سب حضرات سے دست گزارش ہے کہ وہ ماسک پہننے کا اہتمام کریں، اور ماسک پہنے بغیر کسی اجتماع کی جگہ میں ہرگز نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر اس کا اہتمام زیادہ کریں۔ اور یہ بلا وبا جو ہماری شامت اعمال سے آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو ہم سے عافیت کے ساتھ جلدی دور فرما دیں۔ اس کی دعا بھی ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ رجوع الی اللہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کسی بھی مصیبت کے لیے۔ تو ہر نماز کے بعد ہر بندہ اس وبا کو دور کرنے کا اور اپنی مغفرت مانگنے کا اور پوری ہماری امت کی مغفرت مانگنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ www.darsequran.com